السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سبق کلیم اور مرزا ظاہر در بیگ کا خلاصہ۔ یہ سبق ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں معاشرے کی اصلاح کی گئی ہے اور اس کے ذریعے مصنف نے جھوٹ، فریب اور انسانی کرداروں کی خامیوں کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے کہ سماجی شان و شوکت کے جھوٹے دعوے انسان کو کس طرح ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ کلیم جو نصوح کا بڑا بیٹا ہے، اپنی بری عادتوں کی وجہ سے باپ کی نصیحتوں کو نظر انداز کر کے گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا ظاہر در بیگ کے پاس چلا جاتا ہے۔ مرزا اپنے آپ کو ایک امیر کبیر شخص ظاہر کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک جھوٹا اور دھوکے باز شخص ہے۔ ظاہر در بیگ کے بتائے ہوئے شاندار گھر کے پاس پہنچ کر کلیم کو پتہ چلتا ہے کہ مرزا کسی قیمتی گھر میں نہیں بلکہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہے۔ مرزا کلیم کو دیکھ کر جھوٹی کہانیاں سناتا ہے اور خود کو صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرزا کے جھوٹ اور فریب کی وجہ سے کلیم کو ایک پرانی اور ویران مسجد میں ٹھہرنا پڑتا ہے، جہاں پر چمگادڑوں کے شور اور گرد آلود فرش پر اسے رات گزارنی پڑتی ہے۔ مرزا کھانے کے لیے چنے لا کر دیتا ہے اور ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ مرزا کے بھیجے ہوئے دری اور تکیہ مسجد سے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ کلیم صبح ہوتے ہی مرزا کے گھر پہنچتا ہے تو اہل خانہ اسے چیزوں کی واپسی کا تقاضا کرتے ہیں اور محلے کے لوگ اسے چور سمجھ کر کوتوال کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کلیم کوتوال کو اپنی شناخت بتاتا ہے، لیکن اس کی خراب حالت کی وجہ سے کوئی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ کوتوال اس کے والد نصوح کو بلانے کا حکم دیتا ہے تاکہ کلیم کی شناخت ہو سکے۔ اس کہانی کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کی نافرمانی اور بری صحبت کا انجام ذلت اور خواری کا باعث بنتا ہے۔ مرزا کے کردار کے ذریعے معاشرے کے جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی کے اثرات کو ظاہر کیا گیا ہے، جو نہ صرف خود کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔